کتاب کا نام صوفی کی دنیا، مصنف جوسٹن گارڈر، ترجمہ شاہد حمید۔ باب نمبر 6 تقدیر۔ نجومی کسی ایسی چیز کی پیش بینی کی فکر میں ہے جس کی حقیقتاً پیش بینی ناممکن ہے۔ جب صوفی دیموکریٹوس کے بارے میں پڑھ رہی تھی، وہ اپنی نگاہیں ڈاک ڈبے پر بھی جمائے ہوئے تھی، لیکن یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں اس کے ساتھ فریب تو نہیں ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ذرا ٹہلتے ٹہلتے باغ کے گیٹ تک جائے گی اور ڈاک ڈبہ چیک کرے گی۔ جب اس نے سڑک کے سامنے کا دروازہ کھولا، اسے باہر سیڑھی پر چھوٹا لفافہ پڑا دکھائی دیا اور اس پر لاریب صوفی امنڈسن کا نام تحریر تھا۔ تو وہ اسے جل دے گیا ہے، وہ بھی آج کے روز کہ وہ تو اپنی چوکس نگاہیں ڈاک ڈبے پر جمائے ہوئے تھی، لیکن پراسرار شخص مختلف زاویے سے دبے پاؤں کھسکتا کھسکاتا آیا اور جنگل میں جانے سے پہلے سیڑھی پر خط رکھ کر چلتا بنا بیڑا غرق۔ اسے کیسے معلوم ہوا کہ صوفی ڈاک ڈبے کو بغور دیکھ رہی ہے؟ کیا اس نے اسے کھڑکی کے قریب بیٹھے دیکھ لیا تھا؟ بہرحال وہ خوش تھی کہ ماں کے پہنچنے سے پہلے اس نے خط اٹھا لیا تھا۔ صوفی واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے خط کھولا۔ سفید لفافے کے کنارے قدرے نم آلود تھے اور اس میں 2 ننھے ننھے سوراخ تھے۔ ایسا کیوں تھا؟ می برسے تو کئی دن گزر چکے تھے۔ خط کے اندر جو رکا تھا اس پر لکھا ہوا تھا: کیا تم تقدیر کو مانتی ہو؟ کیا بیماری دیوتاؤں کی طرف سے سزا ہے؟ تاریخ کا راستہ کون سی قوتیں متعین کرتی ہیں؟ کیا وہ تقدیر کو مانتی ہے؟ نہیں، وہ یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن وہ ایسے متعدد اشخاص کو جانتی تھی جو تقدیر کے قائل تھے۔ اس کی ایک ہم جماعت تھی جو رسالوں میں ذائچے پڑھا کرتی تھی، لیکن اگر یہ لوگ علم نجوم کو مانتے ہیں، پھر وہ تقدیر کے بھی قائل ہوں گے، کیونکہ نجومیوں کا دعویٰ ہے کہ ستاروں کی چال زمین پر انسانوں کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ مانتے ہوں کہ اگر کالی بلی آپ کا راستہ کاٹ جائے تو یہ آپ کے لیے نحوست کا پیغام ہوگا، تو خیر آپ قسمت کو مانتے ہوں گے۔ ٹھیک جب وہ اس بارے میں سوچ رہی تھی، اسے تقدیر پرستی کے چند مزید مثالیں یاد آ گئیں۔ آخر اتنے زیادہ لوگ لکڑی کو کیوں تھپ تھپاتے ہیں؟ 13 تاریخ کے جمعے کو منحوس کیوں سمجھا جاتا ہے؟ صوفی نے سنا تھا کہ بے شمار ہوٹلوں میں 13 نمبر کا کمرہ نہیں ہوتا۔ ایسا ہونا ہی تھا کیونکہ لا تعداد لوگ تو ہم پرست ہوتے ہیں۔ تو ہم پرست کیا عجیب لفظ ہے! اگر آپ عیسائیت یا اسلام کے پیروکار ہوں تو اسے ایمان کہیں گے، لیکن اگر آپ نجوم یا 13 تاریخ کے قائل ہوں پھر اسے توہم پرستی قرار دیا جائے گا۔ دوسرے لوگوں کے عقائد کو توہم پرستی قرار دینے کا حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ تاہم صوفی کو ایک بات کا یقین تھا: دیموکریٹوس تقدیر کو نہیں مانتا تھا، وہ مادیت پرست تھا، وہ صرف ایٹموں اور خلائے بسیط کا قائل تھا۔ صوفی رکے پر درج دوسرے سوالوں کے متعلق سوچنے لگی۔ کیا بیماری دیوتاؤں کی طرف سے سزا ہے؟ یقیناً آج کل کوئی شخص یہ نہیں مانتا ہوگا، تاہم اسے خیال گزرا کہ بے شمار لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا مانگنے سے انہیں شفا ملتی ہے، چنانچہ وہ اتنا تو ضرور مانتے ہوں گے کہ خدا کو لوگوں کی صحت پر کچھ نہ کچھ اختیار ہے۔ آخری سوال کا جواب سب سے مشکل تھا۔ صوفی نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تاریخ کا رخ کون سی قوتیں متعین کرتی ہیں۔ آخر یہ کام انسان ہی کرتے ہوں گے۔ اگر یہ خدا یا تقدیر کے ہاتھ میں ہے، پھر انسانوں کے پاس اپنا اختیار تو کوئی نہ ہوا۔ اپنے اختیار کے تصور نے صوفی کو کچھ اور سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اس پر اصرار فلسفی کو اپنے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کیوں کھیلنے دے؟ وہ خود اسے خط کیوں نہیں لکھ سکتی؟ وہ غالباً رات کو یا اگلی صبح بڑا لفافہ ڈاک ڈبے میں ڈال جائے گا یا جائے گی۔ وہ اس بات کا اہتمام کرے گی کہ اس شخص کے لیے خط تیار رہے۔ صوفی جھٹ پٹ لکھنے بیٹھ گئی۔ جس شخص کو اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا، اسے کچھ لکھنا خاصا دشوار تھا۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ مرد ہے یا عورت، نوجوان ہے یا ضعیف العمر۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسا شخص ہو جسے وہ پہلے ہی جانتی ہو۔ اس نے لکھا: انتہائی واجب الاحترام فلسفی صاحب، آپ کے فلسفے کے فیاضانہ مراسلاتی نصاب کی ہم یہاں بہت قدر کرتے ہیں، لیکن ہمیں پریشانی یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ آپ کون ہیں۔ اس لیے ہم آپ سے التجا کرتے ہیں آپ اپنا پورا اسم شریف تحریر فرمائیں۔ اس کے عوض ہم آپ کی خاطر مدارت کریں گے، بشرطے کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لانا اور ہمارے ساتھ کافی نوش کرنا پسند فرمائیں۔ لیکن ہم اتنا عرض کیے دیتے ہیں کہ آپ ترجیحاً
تب تشریف لائیں جب ہماری امی گھر پر ہوتی ہیں۔ وہ ملازمت کرتی ہیں اور سوموار سے جمعے تک ہر روز صبح 7:30 بجے سے شام 5 بجے تک اپنے کام پر جاتی ہیں۔ ویسے کافی بنانے میں ہم بھی بڑے ماہر ہیں۔ آپ کا پیشگی شکریہ۔ آپ کی سعادت مند طالبہ صوفی امنٹسین، عمر 14 سال۔ اس نے صفحے کے نیچے RSVP جواب سے مطلع فرمائیں لکھا۔ صوفی کو محسوس ہو رہا تھا کہ خط کا انداز کچھ زیادہ ہی رسمی ہو گیا ہے، تاہم یہ جاننا مشکل تھا کہ آپ نے جس شخص کا چہرہ تک نہ دیکھا ہو اسے لکھتے وقت کون سے الفاظ استعمال کیے جائیں۔ اس نے خط گلابی لفافے میں ڈالا، اس پر پتہ لکھا، فلسفی کے لیے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اسے رکھا کہاں جائے تاکہ یہ اس کی امی کے ہاتھ نہ آ سکے۔ وہ اسے ڈاک ڈبے میں ہی ڈالے گی، لیکن اس سے پہلے اسے اپنی امی کے گھر پہنچنے کا انتظار کرنا ہوگا، اور اسے یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ اگلی صبح اخبار پہنچنے سے پہلے اسے ڈاک ڈبے میں جھانکنا ہوگا۔ اگر آج شام یا رات کے دوران میں کوئی خط نہ آیا، اسے گلابی لفافہ واپس نکالنا ہوگا۔ آخر اس معاملے کو اتنا پیچیدہ کیوں ہونا تھا؟ حالانکہ اس روز جمعہ تھا۔ صوفی سر شام ہی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی ماں نے اسے پیزا کا لالچ دیا اور یہ بھی بتایا کہ ٹی وی پر بڑے مزیدار مہماتی فلم دکھائی جائے گی، لیکن صوفی نے کہا کہ وہ تھک چکی ہے اور جلدی سونا چاہتی ہے۔ جب اس کی ماں ٹی وی دیکھنے میں محو تھی، وہ خط پکڑے دزدیدہ انداز سے ڈاک ڈبے کی طرف چل دی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ اس کی ماں پریشانی میں مبتلا ہے۔ جب سے سفید خرگوش اور ٹاپ ہیٹ کا قصہ شروع ہوا تھا، وہ صوفی کے ساتھ مختلف لہجے میں گفتگو کرنے لگی تھی۔ صوفی کو یہ قطعاً پسند نہیں تھا کہ وہ اپنی ماں کے لیے کسی تشویش کا باعث بنے، لیکن وہ کرتی بھی کیا؟ اسے اوپر جانا اور ڈاک ڈبے پر نظر رکھنا تھی۔ جب اس کی ماں تقریباً 11 بجے اوپر آئی، صوفی کھڑکی کے قریب بیٹھی تھی اور ٹکٹکی باندھے سڑک کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تم ابھی تک وہاں بیٹھی ہو اور ٹکر ٹکر ڈاک ڈبے کو دیکھ رہی ہو، اس نے کہا۔ میں جو چاہوں دیکھ سکتی ہوں صوفی، میرا واقعہ یہ خیال ہے کہ تمہیں محبت ہو گئی ہے، لیکن اگر وہ تمہارے لیے کوئی خط لا بھی رہا ہے، آدھی رات کو تو نہیں لائے گا۔ تمہارے لیے کوئی خط لا بھی رہا ہے تو آدھی رات کو تو نہیں لائے گا۔ اختو صوفی کو محبت کے متعلق اس قسم کی احمقانہ انداز کی انتہائی جذباتی گفتگو سے گن آتی تھی، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی سوائے اس کے کہ اپنی ماں کو یقین کرتے رہنے دے کہ اس کا اندازہ درست ہے۔ اسی نے تمہیں خرگوش اور ٹاپ ہیٹ کے متعلق بتایا تھا؟ اس کی ماں نے پوچھا۔ صوفی نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ اس کے پاس منشیات تو نہیں ہوتی؟ اب صوفی کو اپنی ماں پر ترس آ گیا۔ وہ اسے اس طرح پریشان ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی، حالانکہ وہ سمجھتی تھی کہ اس کی ماں احمقانہ حرکت کر رہی ہے، کیونکہ وہ محض اس لیے ایک شخص کے بارے میں یہ رائے قائم کر رہی تھی کہ وہ کوئی بری حرکت کر رہا ہے، کیونکہ اس کا انداز قدرے عجیب اور انوکھا ہے۔ یہ بالغ لوگ بعض اوقات واقعہ بڑی حماقتیں کرتے ہیں۔ صوفی نے کہا، امی میں آپ سے پکا وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس قسم کی چیز کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گی، اور نہ وہ لگاتا ہے، لیکن اسے فلسفے میں بڑی دلچسپی ہے۔ کیا وہ تم سے بڑا ہے؟ صوفی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ہم عمر؟ صوفی نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ خیر ڈارلنگ، میرا خیال ہے وہ بڑے مزیدار آدمی ہوگا۔ اچھا اب لیٹ جاؤ اور کچھ دیر سونے کی کوشش کرو۔ لیکن صوفی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ کھڑکی کے قریب بیٹھی رہی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے وہاں بیٹھے گھنٹوں بیت چکے ہوں۔ آخر اس کے لیے اپنی آنکھیں کھلی رکھنا ناممکن ہو گیا۔ رات کا 1 بج چکا تھا۔ وہ بستر پر لیٹنا ہی چاہتی تھی کہ اسے جنگل کی جانب کوئی سایہ حرکت کرتا نظر آیا۔ اگرچہ باہر تقریباً تاریکی تھی، اسے کوئی انسانی شکل دکھائی دینے لگی۔ صوفی کے خیال کے مطابق یہ شکل کسی مرد کی تھی۔ وہ خاصا معمر نظر آ رہا تھا۔ وہ یقیناً اس کا ہم عمر نہیں تھا۔ وہ سر پر کسی قسم کی کپڑے کی ٹوپی پہنے ہوئے تھا۔ وہ قسم کھا کر کہہ سکتی تھی کہ اس شخص نے نگاہ اٹھا کر اوپر مکان کی جانب دیکھا تھا، لیکن صوفی کے کمرے میں روشنی نہیں تھی۔ وہ سیدھا ڈاک ڈبے کی طرف گیا اور اس نے خاصا موٹا لفافہ اس میں ڈال دیا۔ جب وہ لفافہ ڈبے میں گرا رہا تھا، اسے صوفی کا خط نظر آ گیا۔ اس نے ڈبے میں ہاتھ ڈالا اور خط اچک لیا۔ اگلے لمحے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا جنگل کی طرف چلا گیا۔ اس نے لپک جھپک جنگل کی پگڈنڈی پکڑی اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ صوفی کو محسوس ہوا کہ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا ہے۔ اس کا اولین جبلی رد عمل یہ تھا کہ وہ اپنے شب خوابی کے لباس میں ہی اجنبی کا تعاقب کرے، لیکن بوقت نیم شب اسے اس کے پیچھے بھاگنے کا حوصلہ نہ ہوا، لیکن اسے باہر جانا اور لفافہ لانا تھا۔ 1-2 منٹ بعد وہ دبے پاؤں سیڑھیوں سے نیچے اتر گئی، چپکے سے سڑک کے سامنے کا دروازہ کھولا اور ڈاک ڈبے کی طرف بھاگ پڑی۔
पलक झपकने में वो हाथ में लिफाफा पकड़े वापस अपने कमरे में पहुंच गई। वो दम साधे अपने पलंग पर बैठ गई। जब चंद मिनट गुजर गए और मकान पर मौत का सकूत छा गया, उसने खत खोला और पढ़ने लगी। वो जानती थी कि उसमें उसके अपने खत का जवाब नहीं होगा। वो अगले रोज से पहले नहीं पहुंच सकेगा। तकदीर। माई डियर सूफी, एक बार फिर सलाम सुबह। अगर तुम्हारे जहन में भूले से भी कोई ख्याल आ जाए, फिर भी मैं यही कहूँगा कि तुम चोरी छुपे कभी मेरा अता पता मालूम करने की कोशिश ना करना, और ये हतमी इंतबाह है, तुम्हें मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करोगी। खैर छोड़ो, अब हम दोबारा फ़लसफ़ियों की तरफ पलटते हैं। हम देख चुके हैं कि उन्होंने फितरत के तग़य्युरात में कैसे फितरी वजूद तलाश करने की कोशिश की थी। उससे कबल उन चीज़ों को असातीर के हवाले से बयान किया जाता था। दूसरे शोबों में भी कदीम तोहमात के जाले दूर करने की ज़रूरत थी। हम देखते हैं कि यूनानी फ़लसफ़ी सेहत और बीमारी के मामलात और सियासी वाक़यात में भी बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। उन दोनों शोबों में आम यूनानी तकदीरियत के बड़े कायल थे। तकदीरियत वो अकीदा है जिसके मुताबिक जो कुछ वकूअ पज़ीर होता है पहले से तयशुदा होता है। इस अकीदे के मानने वाले सारी दुनिया में हमेशा मौजूद रहे हैं और आज भी मौजूद हैं। यहाँ नारडाई मालिक के बशिंदे जिस तरह लेंगानाडन या तकदीर को सख्ती से मानते थे, उसका जिक्र आइसलैंड में लिखी गई मंजूम कहानियों में, जिन्हें एडा कहा जाता है, मिलता है। कदीम यूनान और दुनिया के दूसरे इलाकों में भी हमें ये अकीदा मिलता है कि लोगों को अपनी तकदीर का हाल किसी न किसी किस्म की गैबी आवाज़ से मिल सकता है। दूसरे अल्फाज में किसी शख्स या मुल्क की तकदीर मुख्तलिफ तरीक़ों से पेशगी मालूम की जा सकती है। आज भी ऐसे बेशुमार लोग मौजूद हैं जिनका अकीदा है कि वो ताश के पत्ते फेंट कर, आदमी के हाथों की लकीरों का मुताला करके या सितारों की चाल दरियाफ़त करके उसके मुस्तकबिल की निशानदही कर सकते हैं। इस सिलसिले में नार्वेल वालों का अपना मखसूस तरीका है। उसके ज़रिए आदमी की किस्मत का हाल काफ़ी की प्यालियों में पढ़ा जा सकता है। जब काफ़ी की प्याली खाली हो जाती है, तिलछट में पसी हुई काफ़ी के चंद निशानात नज़र आने लगते हैं। इन निशानात से एक ख़ास किस्म का खाका या पैटर्न बन जाता है। अगर नहीं भी बनता, तब भी आप अगर कम अज़ कम अपने तख़य्युल की बागें ढीली छोड़ दें तो आप यही समझने लगेंगे कि ये खाका मौजूद है। अगर ये निशानात कार की शक्ल बनाते होंगे तो समझें कि जिस शख्स ने काफ़ी पी है वो कार में किसी लंबे सफ़र पर रवाना हो जाएगा। चुनाचा नजूमी किसी ऐसी चीज़ को पेशगी देखने की कोशिश करता है जिसे दर हकीकत पेशगी देखना नामुमकिन होता है। पेश बीनियों और पेश गोइयों का यही सबसे बड़ा वसफ़ है। और सही बात तो यह है, चूँकि उन लोगों को जो कुछ नज़र आता है वो इतना मुबहम और गैर वाज़ेह होता है कि उनके दावों को जुटलाना दुश्वार हो जाता है। जब हम सितारों को बानिगाह गौर देखते हैं, झिलमिलाते नुक्तों का वसी व अरीज़ बेतरतीब हजूम नज़र आता है। तुम उनसे क्या नतीजा अख़ज़ करो। ताहम इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि हर दौर में हमेशा ऐसे लोग मौजूद रहे हैं जो ये कहते नहीं थकते कि सितारे ज़मीन पर हमारी ज़िंदगी के बारे में कुछ न कुछ बता सकते हैं। आज भी ऐसी सियासी रहनुमा मौजूद हैं जो हम फासले करने से पहले नजूमियों से मशवरा करना ज़रूरी तसव्वुर करते हैं। डेल्फी का हातफ़ गैबी। कदीम यूनानियों का अकीदा था कि वह अपनी किस्मत के मामले में डेल्फी के मशहूर हातफ़ गैबी से मशवरा ले सकते हैं। इस गैबी आवाज़ का देवता अपालो था और वो अपनी पुरोहतन पोथिया के ज़रिए हम कलाम होता था, जो एक ज़मीनी शगाफ के ऊपर स्टूल पर बैठा करती थी। इस शगाफ से ख्वाब आवर बुखारात उठते थे और पोथिया पर बेखुदी की कैफियत तारी कर देते थे। यूँ वो अपालो की तर्जमानी करने के काबिल हो जाती थी। जब लोग डेल्फी पहुँचते थे, उन्हें अपना सवाल गैबी आवाज़ के पुरोहितों के सामने पेश करना होता था, जो उसे पोथिया तक पहुँचाते थे। पोथिया का जवाब इतना मुबहम या ज़ुमैनी होता कि उसकी तशरीह पुरोहितों को करना पड़ती। इस तरीके से लोग अपालो की दानिश से फैज़याब होने की कोशिश करते और समझने लगते कि वो सब कुछ, यहाँ तक के मुस्तकबिल के मतलब भी जानता है। मुख्तलिफ ममलकतों के सरबराह जब तक डेल्फी की गैबी आवाज़ से मशवरा ना कर लेते, जंग छेड़ने या कोई दूसरा फैसला कुन कदम उठाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। चनाचा अपालो के पुरोहित कम बेश सफारतकारों या मशीरों के फ़राइज़ सर अंजाम देते थे। वो इतने माहिर थे कि मुल्क और लोगों की रग रग को पहचानते थे।
ڈیلفی کے معبد کے صدر دروازے پر یہ مشہور عبارت کندہ تھی، اپنے آپ کو پہچان۔ اس سے زائرین کو یہ یاد دلایا جاتا تھا وہ کبھی اپنے آپ کو فانی انسانوں سے بڑھ کر کچھ اور نہ سمجھے، اور یہ کہ کوئی شخص بھی اپنے مقدر سے بچ نہیں سکتا۔ یونانیوں کے ہاں ایسے اشخاص کے بے شمار قصے کہانیاں مشہور تھیں جن کا مقدر بالآخر انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتا تھا۔ جو وقت گزرتا گیا، ان علم زدہ اشخاص کے متعلق ڈرامے علمیے تحریر کیے جانے لگے۔ ان میں مشہور ترین شاؤئیداپوس کا المیہ ہے، تاریخ اور طب، لیکن تقدیر محض افراد کی زندگیوں پر حاوی نہیں تھی۔ یونانیوں کا عقیدہ تھا کہ عالمی تاریخ بھی تقدیر کے تابع ہے، اور یہ کہ جنگوں کا فیصلہ بھی دیوتاؤں کی دخل اندازی سے متاثر ہو سکتا ہے۔ آج بھی بے شمار لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا یا کوئی اور پراسرار قوت تاریخ کا دائرہ متعین کر رہی ہے، لیکن عین اس زمانے میں جب یونانی فلسفی فطرت کی عمل کاریوں کی فطری وجوہ کی تلاش میں مصروف تھے، تاریخ کے دائرے کی فطری وجوہ کی تلاش کے خواہش مند مورخین منظر عام پر آنا شروع ہو گئے تھے۔ اب جب کوئی ملک جنگ ہارتا، یہ کہنے سے بات نہیں بنتی تھی کہ دیوتاؤں نے اپنا انتقام لیا ہے۔ یونان کے مشہور ترین مورخ ہیرودوتوس 484 قبل مسیح تا 424 قبل مسیح اور تھوکوڈیدس 460 قبل مسیح تا 400 قبل مسیح تھے۔ یونانیوں کا یہ عقیدہ بھی تھا کہ بیماریاں الوہی دخل اندازی کا نتیجہ قرار دی جا سکتی ہیں۔ اس کے برعکس اگر لوگ مناسب قربانی دیں، دیوتا انہیں دوبارہ صحت یاب کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ تصور محض یونانیوں تک محدود نہیں تھا۔ جدید طب کی ترقی سے پہلے عام طور پر یہی سمجھا جاتا تھا کہ بیماری کے پیچھے مفوق الفطرت وجوہ کار فرما ہوتی ہے۔ لفظ انفلوئنزا کے اصل معنی ستاروں کا ضرر رساں ہیں۔ آج بھی بے شمار لوگوں کا عقیدہ ہے کہ بعض بیماریاں مثلاً ایڈز خدا کا قہر ہے۔ بعض لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ مریضوں کو فوق الفطرت چیزوں کی مدد سے صحت یاب کیا جا سکتا ہے۔ جس زمانے میں یونانی فلسفے میں نئی جہتیں کھل رہی تھیں، اسی زمانے میں یونانی طب بھی وجود میں آئی، جو امراض اور صحت کی فطری وجوہ کی متلاشی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یونانی طب کا بانی بقراط تھا، جو تقریباً 460 سال قبل مسیح جزیرہ کوس میں پیدا ہوا تھا۔ بقراطی طبی روایات کے مطابق بیماری کے خلاف مؤثر ترین حفاظتی تدابیر اعتدال اور صحت مند طرز حیات ہیں۔ صحت فطری حالت ہوتی ہے۔ جب بیماری آتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ جسمانی یا ذہنی عدم توازن کے باعث فطرت پٹری سے اتر گئی ہے۔ جو شخص صحت مند رہنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اعتدال، ہم آہنگی اور صحت مند جسم میں صحت مند دماغ کے اصولوں پر عمل کرے۔ آج کل طبی اخلاقیات کا بڑا چرچہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر یا طبیب کو بعض اخلاقی اصولوں کے تحت طبابت کرنی چاہیے۔ مثلاً ڈاکٹر کو کبھی کسی شخص کو منشیات کا نسخہ نہیں دینا چاہیے۔ ڈاکٹر کو پیشہ ورانہ احتیاط برتنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مریض نے اپنے مرض کے متعلق ڈاکٹر کو جو کچھ بتایا ہے اس کو اسے سیگا راز میں رکھنا چاہیے۔ ان تصورات کی ابتدا بقراط سے ہوئی تھی۔ وہ اپنے شاگردوں سے تقاضا کرتا تھا کہ وہ مندرجہ ذیل حلف اٹھائیں: میں ان اصولوں یا طریقوں پر کاربند رہوں گا جو میں اپنی قابلیت اور دانست کے مطابق اپنے مریضوں کے لیے سود مند سمجھتا ہوں، اور ہر اس چیز سے گریز کروں گا جو ضرر رساں یا تکلیف دہ ہو۔ کوئی مانگے بھی تب بھی میں اسے کوئی مہلک دوا نہیں دوں گا، اور اسی طرح میں کسی عورت کو اسقاط حمل کے ذرائع فراہم نہیں کروں گا۔ جب میں کسی شخص کے گھر جاؤں گا صرف مریض کی بھلائی کی خاطر جاؤں گا، اور رضاکارانہ طور پر ہر اس کام سے دور رہوں گا جس سے شرارت یا بدعنوانی ٹپکتی ہو، اور مزید برآں میں کسی عورت یا مرد کو، وہ آزاد ہو یا غلام، بہلا پھسلا کر غلط کاری کی ترغیب نہیں دوں گا۔ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے دوران میں ان تمام باتوں کو جنہیں عام نہیں کرنا چاہیے جب سنوں یا دیکھوں گا پردہ اخفا میں رکھوں گا۔ میری دعا ہے کہ جب تک میں اس حلف پر پورا اترتا رہوں اور اس کی خلاف ورزی نہ کروں، میں زندگی اور طبابت سے لطف اندوز ہوتا رہوں، اور تمام زمانوں کے تمام لوگ مجھے عزت و احترام کی نگاہوں سے دیکھتے رہیں۔ لیکن اگر میں اس حلف کی خلاف ورزی کروں تو میرا مقدر اس کے برعکس ثابت ہو۔ ہفتے کی صبح صوفی گھبرا کر بیدار ہو گئی۔ یہ خواب تھا یا اس کی واقعہ فلسفی سے ملاقات ہوئی تھی؟
اس نے ایک ہاتھ سے پلنگ کو نیچے سے ٹٹولا۔ ہاں، رات جو خط آیا تھا وہی تھا، یہ محض خواب نہیں تھا۔ اس کی واقعہ فلسفی سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس سے یہ بھی بڑی بات یہ تھی کہ اس نے اپنی آنکھوں سے اسے ڈاک ڈبے میں خط نکالتے اور اپنے ساتھ لے جاتے دیکھا تھا۔ وہ سمٹ کر فرش پر بیٹھ گئی۔ اس نے پلنگ کے نیچے سے تمام ٹائپ شدہ کاغذات نکال لیے، لیکن یہ کیا ہے؟ دیوار کے قریب کوئی سرخ چیز پڑی تھی، شاید اسکارف ہے۔ صوفی دھیرے دھیرے پلنگ کے نیچے کھسکنے لگی اور اس نے سرخ ریشمی رومال کھینچ لیا۔ وہ پورے وثوق سے کہہ سکتی تھی کہ یہ اس کا نہیں۔ اس نے اسکارف کا بڑے غور سے جائزہ لیا اور اسے سیون کے ساتھ ساتھ سیاہی سے ہیلڈے لکھا نظر آیا۔ ہیلڈے، لیکن یہ ہیلڈے کون ہے؟ آخر وہ یوں اچانک ایک دوسرے کے سامنے کیسے کھڑی ہو جاتی ہیں؟ جاری ہے۔